بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی دیکھیں آپ ڈیزائننگ کے ساتھ۔ یہ تقریباً 4 سال کی بچی ہے جس کی کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کے سامنے ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نائس ڈیزائن ہے اور بہت ہی کلر پہ بہت اچھا لگا ہے۔ اس کے ساتھ میں کنٹراسٹ میں بٹن بھی لگاؤں گی جو آپ کے سامنے رکھوں گی۔ یہ بھی آپ کے سامنے میں کٹنگ کر رہی ہوں۔ شولڈر میں نے اس کا 5 رکھا، تقریباً 11 رکھا، اور اس کا جو آرم ہول تھا وہ میں نے 5.5 پہ رکھی تھی۔ یہ گول راؤنڈ 20 انچ لینتھ ہے اس کی، میں نے 22 پہ رکھی تھی، جس کی وجہ سے یہ شولڈر اور نیچے سے دامن کو جب میں کروں گی سلائی تو پھر وہ تقریباً 20 پہ ریڈی ہو جائے گی۔ تو گلا اس کا صرف 2.5 انچ ویڈتھ تھی اور ڈیپنس اس کی بالکل 2.5 انچ پہ ہی رکھی تھی، کیونکہ اس کے اوپر میں نے بین لگانا تھا۔ بین تقریباً جب آپ کے سامنے میں کٹنگ کر رہی ہوں، بین بالکل سیدھی ہی پٹی سے لگاؤں گی اس میں بکرم ڈال کے، کیونکہ یہ کپڑا اتنا زیادہ نہیں ہے۔ آلویز کی طرح یہ بھی لیفٹ اوور ہی ہے جس کو میں بنا رہی ہوں، اور یہ پلازو پینٹ بنا رہی ہوں بچی کی، جس کو میں نے تقریباً 20 انچ ہی لینتھ رکھنی ہے، اور آسن میں نے تقریباً 10 انچ ریڈی کرنا ہے۔ اور یہ چھوٹی بچیاں ہیں، ذرا اوپر نیچے کرتی رہتی ہیں، اس لیے اس کو تھوڑا سا پلازو کٹنگ ہے یہ بالکل۔ اس کا جو نیچے پانچے ہیں پلازو کے، اس کو میں نے 8 انچ پہ رکھنا ہے، تاکہ یہ تقریباً 7.5 پہ ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ سائڈ کی کٹنگ میں نے ہی نہیں کی۔ یہ کپڑا ایسا ہے تو زیادہ سلائیاں پھر میں نے نہیں لگائیں، ہلکی سی میں نے اس کو کٹنگ کر دی ہے پجامے کے نیچے سے، اور یہ تقریباً 10 انچ پہ میں یہ اس کا آسن ریڈی کروں گی۔ اوپر میں نے پلین کپڑا یہ ڈالنا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کے نیچے سے کوئی فنشنگ اتنی اچھی نہیں ہے، تو پھر میں نے کہا یہ بچی کو ڈسٹرب کرے گا، تو پھر یہ الاسٹک والی جگہ پہ میں الاسٹک میں یہ پلین کپڑا لگا کے الاسٹک ڈال دوں گی۔ تو یہ ابھی میں نے پہلے قمیض کے گول گرے والی قمیض کی کٹنگ کی ہے، ابھی اس کے آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس کے اوپر قمیض کو ہی رکھوں گی، تاکہ یہ ویسٹ کوٹ لائک جیکٹ ٹائپ بنا رہی ہوں بچی کا، تو وہ اسی کے حساب سے ہی کٹنگ کروں گی۔ یہ ابھی میں اس کو ہاف رکھوں گی، تقریباً 12 انچ میں نے کٹنگ کرنی ہے، 12 انچ کٹنگ کروں گی، تاکہ وہ اس کی ویسٹ سے بے شک نیچے آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تھوڑی سی لمبی بھی اچھی لگے گی۔ اتنی محنت کر کے پھر بالکل ہی چھوٹی بنا دوں گی تو پھر ضائع جائے گی۔ میں نے تھوڑی سی جناب یہ میں اس کو تقریباً 12 انچ پہ 12 انچ کٹنگ کی ہے یا ریڈی کروں گی، اور پھر آپ کے سامنے یہ بھی اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا کونے میں ایک پیس پڑے گا جو میں ڈال دوں گی، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، سلائیوں میں آ جائے گا۔ تو یہ ابھی مڈل سے میں کٹنگ کر رہی ہوں اس کی، تاکہ اس میں لوپس لگا لوں، اور پھر لوپ کے ساتھ میں پنک ہی کلر اس میں تھوڑا سا آتا ہے کنٹراسٹ میں، تو میں اس کے پنک بٹن ہی لگاؤں گی، شوکنگ پنک۔ یہ گلے کو میں لائٹ سا ہلکا سا کٹنگ کر رہی ہوں 2.5 انچ پہ، پچھلا تو بالکل 1/2 انچ پہ میں نے کٹنگ کی ہے بیک سائڈ کی۔ تو ابھی میں آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں لوپس جو میں نے خود ہی بنائے ہیں اینگل پٹی سے، ہلکی سی تھوڑی سلائی لگا کے میں نے الٹا لوپس بنا کے سیدھے کر دیے تھے، اور یہ تقریباً 6 لوپس میں نے بنائے ہیں، 6 ہی بٹن میرے پاس تھے۔ تو ابھی میں یہ ساتھ لوپس یہ لگا رہی ہوں۔ بکرم میں نے نیچے نہیں رکھا، یہ تھوڑا سا سخت کپڑا ہے، تو پھر میں نے کہا یہ بہت ہی ہو جائے گا ایسے اسٹف سا، تو پھر اچھا نہیں لگے گا بچی کو۔ تو یہ لوپس میں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں۔ بہت ہی آسان طریقے سے بنا رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے، اور تھمز اپ بھی کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ نئے آنے والوں کا، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ ابھی میں نے 6 لوپس بنائے ہیں۔ ابھی میں لائننگ کو بھی اسی طرح
جوڑ دوں گی جیسے کہ میں اس کو جوڑ رہی ہوں. بعد میں ان دونوں کو میں آپ کے سامنے ہی جوڑوں گی. جو آپ یہ ابھی میں ایکسٹرا تھوڑا سا ادھر سے کٹنگ میں کم تھا تو میں نے اس کو پیس لگا کے اس کے برابر کر کے کٹنگ کر دینی ہے. دونوں سائڈیں ایک جیسی ہو جائیں اور پیس نظر بھی نہیں آئے گا سلائی میں، کیونکہ وہ سلائیاں جب اوپر لگیں گی تو پھر وہ پیس اندر چلا جائے گا. تو اس طرح کٹنگ کرتی زیادہ تو پھر وہ اس کا تھوڑی سی تنگ ہو جاتی. میں نے کونے میں ایک پیس ڈال کے اس کو ابھی یہ شولڈر پہ سلائی لگا رہی ہوں. دونوں سائڈوں پہ سلائی لگاؤں گی سیم اٹ از جیسے یہ لگا رہی ہوں. اسی طرح میں نے لائننگ بھی برابر ہی کاٹی تھی اور اسی طرح اس کو بھی سلائی لگا دوں گی. اور ابھی میں آپ کے سامنے یہ بین لگاؤں. بین کیسے بناؤں گی یہ آپ کو شو کرتی ہوں. بین بالکل ہی بکرم میں نے رکھا ہے سیدھی پٹی کے ساتھ، تو مڈل میں رکھا ہے، تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا رکھا ہے اس کو بکرم سے، کیونکہ وہ میں لائننگ اور ان کو آپس میں لائننگ جب یہ جوڑ لوں گی تو پھر میں آپ کو شو کروں گی کہ میں نے اس کو کیسے جوڑا ہے. بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی ترپائی نہیں کی، کوئی بھی ہیم نہیں کی. میں نے لائننگ کے ساتھ ہی بین کو اندر دبا دیا تھا. تقریباً بین جو ہے تقریباً 10 انچ یا 9 انچ کے لگ بھگ ہے، جو بچی کے لیے بالکل پرفیکٹ سائز ہے. ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہ لائننگ لگا رہی ہوں اور بیچ میں نے بین رکھا ہے. 1.5 انچ میں نے وہ پٹی فولڈ کی تھی اور پھر اس کو میں سیدھا ہی ایسے لگا رہی ہوں. سروں پہ صرف سائڈوں پہ میں نے ایک ایک سلائی لگائی تھی اس کو بین کی شکل دینے کے لیے. تو ابھی یہ سلائی لگاؤں گی میں ساری ہی. اس بین کالر کو بیچ میں رکھا ہے اور کوئی بھی کچھ نہیں کیا، اس کو بیچ میں رکھا ہے اور نیچے دوسرا کپڑا رکھا ہے جیکٹ کا اور اس کو اوپر لائننگ رکھی ہے، بیچ میں وہ ڈال دیا ہے اس کو کالر کو. اور پھر ابھی سلائی لگا دوں گی دونوں سائڈوں پہ. کالر کے بٹن ہول جدھر بٹن ہوں گے وہاں پہ میں لوپس جدھر لگائے ہیں وہاں پہ پوری ہی ایک سلائی لگا دوں گی ایک ہی گو میں. پھر میں نے ٹرن کی ہے بٹن والی سائڈ پہ، لوپس والی سائڈ پہ. ابھی میں پوری ہی سلائی سیدھی لگا دوں گی. یہ جگہ تھوڑی سی میں نے 1/2 انچ سے لیس تھی، ایکسٹرا رکھی تھی لوپس والی، اور لوپس بھی تھوڑے سے بڑے رکھے تھے تاکہ سلائی کے اندر آ جائیں. اور بین کے برابر ہی میں نے یہ سلائی لگانی ہے تاکہ یہ ایکسٹرا نہ لگے. یہ سلائی کے اوپر پھر میں سلائی لگاؤں گی نیچے والی کو دیکھ کے تاکہ لوپس میں کوئی آگے پیچھے نہ ہو. تو یہ پوری ایک ہی گو میں کارنر کو کاٹ دوں گی ادھر سے ہلکا سا، اور یہ چھوٹے چھوٹے سے کٹ آل اراؤنڈ لگا دوں گی تاکہ یہ گلائی میں کوئی بھی سلوٹ وغیرہ نہ بچے. اچھے طریقے سے یہ ابھی دوسری سائڈ پہ بٹن جدھر لگاؤں گی وہاں پہ دوسری سائڈ پہ میں نے یہ سلائی لگا دینی ہے. سوری ابھی یہ آپ کو میں شو کرتی ہوں کہ یہ سیدھا کر کے وہ کالر خود بخود اس کے اندر فکس ہو گیا ہے بین. تو یہ لوپس والی سائڈ اور دوسری سائڈ دونوں ریڈی ہو گئی ہیں. اور پھر میں بازو کی یہ دیکھیں ابھی میں آئرن کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی. اور بازو کی جو سلیوز جو شولڈر کی سلائی ہے وہ بھی اس کو الٹا کر کے لگا دوں گی اور پھر ٹرن کر دوں گی. پھر پورے آل اراؤنڈ میں اس کو سلائی لگا کے ایک سائڈ کو میں چھوڑ دوں. یہ جو ویسٹ کی جگہ ہے وہاں سے تقریباً 3-4 انچ میں جگہ لائننگ والی چھوڑ دوں گی اور باقی ساری سلائیاں اندر سے ہی لگا دوں گی اور اس سے الٹا کر کے پھر میں کمپلیٹ لک آپ کو دکھاؤں گی. تو یہ میں آگے یہ چھوٹی یہ قمیض جو بنائی ہے اس کے گلے کے اوپر یہ میں لگا رہی ہوں. وہ پٹی جو میں نے بیک پہ رکھی ہے وہ بالکل سیدھی ہی پٹی رکھی تھی، اس میں کوئی کٹنگ وٹنگ نہیں کی تھی. یہ میں نے اینگل کی پٹی لی ہے 1 انچ کی اور اس کو میں یہ سلائی لگا رہی ہوں
اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں اس کو اینڈ پہ ہیم کر لوں گی، ہاتھوں سے ترپائی کر دوں گی، اور پھر اس طرح ترپائی میں زیادہ فنشنگ ہے۔ آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن مجھے سلائی زیادہ پسند نہیں ہے۔ میں بڑے آرام یہ سلائیاں کر کے پھر میں آرام سے بیٹھ کے ترپائی کر کے ہی اس کی کمپلیٹلی لک آپ کو دکھاؤں گی۔ اس کے بعد نا میں اس کے نیچے راؤنڈ گلے کے نیچے وہ چھوٹی چھوٹی سی بالکل باریک سی وہ لیس سی لگاؤں گی، زگ زاگ والی۔ تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ پھر میں نے جس طرح راؤنڈ کٹنگ کی تھی نیچے دامن کی، اسی طرح میرے پاس کپڑا زیادہ تھا، تو دامن جہاں تک چاک تھے، جہاں تک دامن پورے کو میں نے رکھ کے اسی سیم کٹنگ کی تھی، اور تقریباً 1.25 انچ کی وہ پوری گولائی میں وہ کپڑا کاٹ لیا تھا۔ جب میں نے اس کو سلائی لگانے کے بعد اس کے اوپر ڈبل سلائی لگا کے پھر میں نے اس کو ٹرن کرنا ہے، تو آپ دیکھیں ٹرن کر کے وہ جو سلائی ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں گی۔ یہ گلے کی کمپلیٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس کے بعد میں ہیم کر کے آپ کو دکھاؤں گی۔ ابھی میں نیچے سائڈوں کی سلائیاں لگا لوں، اس کے بعد میں آپ کو وہ دامن کا دکھاؤں گی، بازو کا نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ بازو جیسے میں نے پہلے لگائی ہیں ویسے ہی لگاؤں گی، اور آگے میں اس کے الاسٹک لگا دوں گی باریک، آگے سے اس کو فولڈ کر کے پھر میں الاسٹک لگا کے آپ کو کمپلیٹ لک دکھاؤں گی۔ ابھی میں دامن راؤنڈ دامن کو کیسے میں نے وہ چھوٹی سی لیس لگائی ہے اور اس کو کیسے کمپلیٹ کیا ہے میں آپ کو شو کروں گی۔ دونوں یہ سائڈوں پہ سلائیاں لگا رہی ہوں تاکہ ایک جیسی سلائیاں لگ جائیں، اور پھر میں یہ کر لوں اس دامن کو کمپلیٹ۔ پھر میں آپ کو بازو وغیرہ کمپلیٹ کر کے ہی شو کروں گی۔ کنٹراسٹ میں بٹن لگاؤں گی جو کہ بہت ہی اچھے لگیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ پسند آئے تو پلیز 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 لائک کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ میں اکثر دیکھتی ہوں اتنا اچھا بھی میں کام کر رہی ہوں، لیکن میرا خیال ہے میں نئی ہوں تو اس وجہ سے زیادہ لوگ میرا چینل کو فالو نہیں کرتے، لیکن میں کافی محنت کر کے بھی سوچتی ہوں کہ میں پیچھے ہوں، لیکن واقعی آہستہ آہستہ ہی ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے تو ساری چیزیں صحیح جگہ پہ آتی ہیں۔ یہ میں ابھی پہلے یہ لیس لگا رہی ہوں اس کے مڈل میں، یہ اوپر کر کے جتنا میرے وہ فولڈنگ کی جگہ تھی چاک کی، اتنی ہی جگہ پہ میں نے یہ چھوڑ دیا ہے اندر یہ کپڑا۔ چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں، چاہیں تو اندر دبا سکتے ہیں، میں تو اس کو ایسے ہی دبا دوں گی، اور اسی لیے میں یہ اسی طرح سروں سے جیسے میں نے سلائی لگانی تھی اسے جہاں پہ یہ سلٹ کی اینڈ ہے وہاں تک یہ اتنی چوڑائی میں نے رکھی ہے، جس کے اوپر میں نے سلائی لگا دی ہے اس لیس کے ساتھ۔ ابھی میں راؤنڈ کٹا ہوا کپڑا جو 1.25 انچ میں نے اس کی چوڑائی رکھی تھی اس کو ایسے رکھوں گی، اور میں الٹی سائڈ سے ہی سلائی لگاؤں گی تاکہ یہ لیس جو میں نے لگائی ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ اگر مجھے نظر آ گئی تو ابھی میں الٹی سائڈ پہ میں نے رکھا ہے تاکہ یہ سلائی اور بالکل برابر اسی پہ آئے جہاں پہ میں نے کی تھی۔ تو ابھی میں سلائی کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میں اسی کے اوپر سلائی کے اوپر ہی سلائی لگا رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے اتنی سلائی میں نہیں دیر لگتی جتنی ویڈیو کو بنانے میں لگتی ہے، کیونکہ ویڈیوز کو جب وہ کٹ میں کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے تو جو پہلے آتا ہے وہ کبھی میرے پیچھے سٹارٹ کر دیتی ہوں، کبھی پہلے کر دیتی ہوں، کیونکہ میں بھول جاتی ہوں اکثر۔ یہ میری بیٹی نے مجھے سکھا دیا تھا، لیکن یہ میرے لیے سم ٹائم پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، جو پیچھے اور آگے ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، پھر میرے سے صحیح دیر لگ کے صحیح ہوتی ہیں، تو پھر میں کافی محنت کے بعد یہ کمپلیٹ کر کے آپ کو ویڈیو بناتی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں میں نے کبھی سیکھی ہی نہیں تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق تھا۔ ابھی مجھے اچانک بس اس کا دورہ پڑ گیا ہے جو میں کر رہی ہوں، تو دیٹس اٹ۔ امید ہے میری محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ ابھی میں اس کو اینڈ پہ ہیم کروں گی، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ دوسری سائڈ پہ بھی سیم اسی طرح میں لیس کو لگاؤں گی، اور دونوں چیزیں اسی طرح لگا کے
آپ کو شو کروں گی. بازو کو تو میں خود ہی لگا کے اور پھر میں کمپلیٹ کر کے آئرن کر کے پجامہ جو میں نے پلازو بنایا ہے اس کو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. صرف آسن کی 2 سلائیاں لگائی تھیں اور پھر اس کے اوپر میں نے فولڈنگ کے لیے پلین کپڑا ڈال کے پھر اس میں نے الاسٹک کو ایڈ کر دیا تھا. تو نیچے سے پھر میں نے جیسے ہی لیس لگا کے پلین پٹی سیدھی لگا دی تھی جس کو میں نے بعد میں ترپائی کر کے کمپلیٹ کر دینا ہے. تو یہ دوسری سائڈ پہ بھی میں نے اسی طرح ہی لگایا ہے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیں. دوبارہ تو آپ ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے پھر دوبارہ یہ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں کمپلیٹ لک. امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی. بہت اچھے طریقے سے فنشنگ کے ساتھ میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. یہ لائننگ وغیرہ کمپلیٹ لائننگ ہے، بالکل بھی نیچے سے کوئی دھاگا نظر نہیں آ رہا. بالکل میں نے تقریباً 4 انچ کا گیپ رکھا تھا لائننگ والی سائڈ پہ اور ساری آل اراؤنڈ میں نے سلائیاں لگا کے اس کو الٹے کو سیدھا کر دیا تھا. یہ بالکل گلا بھی اسی طرح بالکل کوئی ترپائی نہیں کی. اس کو صرف لائننگ اور یہ جو کپڑا ہے اس کو دونوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا. اور یہ کمپلیٹ لک آپ کے سامنے دیکھیں کتنا ہی خوبصورت یہ بنایا ہے. تو پلیز لائک مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل. امید ہے آپ پسند آئیں گے. ابھی نئی کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی اور پلیز زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں اور اس کو لائک کیا کریں. میں آگے آپ کے لیے کیا لے کے آؤں گی یہ مجھے پتہ نہیں ہے. جتنا مٹیریل ہوگا اس کے حساب سے کوئی ڈیزائننگ کروں گی. یہ دیکھیں پلازو پینٹ کتنی خوبصورت بنی ہے. نیچے میں نے کنگری وہ لیس لگا دی تھی. ابھی لیس کو میں نے ہیم کر دیا ہے، ترپائی کر دی ہے، جس کی وجہ سے اس کی میں فنشنگ بڑی اچھی آئی ہے. ایسے ہی میں پلازو پینٹ کے نیچے بھی دامن اس کو ترپائی کروں گی. سلائی اس ریشمی کپڑے پہ اچھی نہیں لگ رہی تھی. الاسٹک میں نے ڈال دیا ہے، بالکل باریک سی میں نے اندر ٹرن کر دیا ہے. 1 انچ کی پٹی کو میں نے لگایا تھا، اس کو ٹرن کر دیا ہے. بٹن ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ ڈھونڈوں اور پھر اس کو لگا دوں اینڈ پہ. تو دیٹس اٹ. یہ تھی آج کی میری ویڈیو جو امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور مجھے بھی بہت امید ہے. اور بعض دفعہ مجھے بہت جس پہ امید ہوتی ہے وہ نہیں ایسے ہوتی. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.